بچہ اگر نماز پڑھ رہا ہے اس میں بہت خیر ہے، بہت خیر ہے آپ کے بچے میں، اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بہت گلٹ میں ہوتا ہے وہ بچہ، اس وجہ سے وہ نماز چھوڑ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تو میوزک سن رہا ہوں، میں نماز کیوں پڑھوں. اسے وہ پھر یاد آتے ہیں نا، اپنے گناہ یاد آتے ہیں. اسی طرح کہہ سکتا ہے میں تو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف سنز میں ہوں، میں تو گناہ کر رہا ہوں، کانسٹنٹ حرام ریلیشن شپ میں ہوں، میں تو منافق ہوں، میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنا. دیکھیں یہ بالکل اسی طرح ایک بندہ کہ میں تو ہوں ہی گندا، میں نے نہا کے کیا کرنا ہے. ڈزنٹ میک سینس. ٹھیک ہے، نہاؤ گے تو گند اترے گا نا. یہ کیا بات ہوئی میں تو ہوں ہی گندا، میں نے نہا کے کیا کرنا ہے. بھائی میں آپ کو ایک سینیریو دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کی آخری نماز ہو، پھر یا اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھتے، کچھ لوگ ایک پڑھتے ہیں، دو پڑھتے ہیں، بھائی ایک دو تو پڑھو، انکریجڈ ہے ایک دو تو پڑھو. یہ نہ کہو کہ نہیں جب تک 5 نہیں پڑھوں گا تب تک ایک بھی نہیں پڑھوں گا. کتنا غلط کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، ایک دو تو پڑھو، کیا پتہ وہی آخری نماز ہو. پھر اور کیا پتہ وہ جو تم گناہ کر رہے ہو، نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہو، وہ گناہ کرتے ہوئے موت ہو جائے. پھر تو دیکھیں کتنی سکیری بات ہے. تو یہ باتیں کرنا کہ میں تو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف سن میں ہوں، میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنا، یہ تو شیطان ہیز ون، شیطان تو جیت گیا اس کا مطلب. ٹھیک ہے، تو یہی تو پوائنٹ ہے. نماز پڑھیں گے تو شاید نکل آئیں. اس میں آپ کو ایک ریئل واقعہ بھی سناتا ہوں. ایک شیخ ہیں یو کے، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. ہی سیڈ کہ اے ینگسٹر کیم ٹو می، مسجد میں لیکچر دے کے فارغ ہوا تو وہ میرے پاس آیا ینگسٹر، اور اس نے آ کے اقرار کیا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ینگسٹر آیا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں، یہ عادت مجھ سے نہیں چھوٹتی، زنا کی اجازت دے دیں مجھے. اب دیکھیں اس دور میں بھی تھا نا، وہ دور میں ایسے صحابہ، ایسے لوگ موجود تھے وہ اسٹرگلنگ. تو اسی طرح ان کے پاس، اسکالر کے پاس سے ایک بچہ آیا، ینگسٹر آیا، اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں گناہ کرنے، میری گرل فرینڈ ہے، میں جا رہا ہوں گناہ کرنے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئی ایم گوئنگ. مطلب وہ ایک افرمیشن لینے آیا تھا یا کوئی نصیحت لینے آیا تھا مے بی. تو ہی سیڈ کہ میں نے اس سے کہا کہ عشاء کی نماز ہونے لگی، ہمارے ساتھ نماز پڑھ لو، پھر دیکھی جائے گی، ویل سی اباؤٹ دیٹ. تو کہتے میں نے اس سے نماز پہ قائل کر لیا کہ نماز ہمارے ساتھ پڑھ لو. اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے نماز میں پڑھ لیتا ہوں. کہتے جب نماز پڑھ کے ہم فری ہوئے ہیں اور اس نے سلام پھیرا ہے تو وہ روئی جائے. اور اتنا اللہ نے اس کا ہارٹ میلٹ کر دیا نماز کے دوران. اور اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ آئی وانٹ ٹو لیو دس، اور اس نے کہا کہ میں چھوڑ رہا ہوں اور میں آج نہیں جا رہا یہ گناہ کرنے. تو دیٹس دا ہول پوائنٹ. اسکالر نے کہا کہ یہی تو پوائنٹ ہے. بھائی نماز پڑھو گے تو کیا پتہ کوئی اسٹرینتھ آ جائے، کوئی طاقت آ جائے. ادروائز آپ گناہ بھی کر رہے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، تو یو آر گون، پھر تو ختم ہے. اس لیے نو میٹر وٹ نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، نو میٹر وٹ نماز نہیں. عربیوں میں 100 خامیاں ہوں گی، میں رہا ہوا ان میں، نماز نہیں چھوڑتے، نماز نہیں چھوڑتے. میرے کئی دوست یو کے میں فردر اسٹڈیز کرنے گئے، عربی روم میٹس ہیں ان کے، دے ٹیل می ڈرنک بھی کر لیں گے نماز نہیں چھوڑیں گے. بری بات ہے، بہت بری بات ہے ڈرنک کرنا، مطلب اٹس حرام. نماز نہیں چھوڑیں گے، مصلی بچھا لیں گے نماز پڑھ لیں گے، کچھ بھی کریں گے نماز پڑھ لیں گے. آپ سعودیہ میں جائیں آپ کو مساجد بھری ہوئی نظر آئیں گی یوتھ سے، اور ماشاءاللہ اب یہاں بھی ٹرینڈ بڑھ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. آئی ایم ریئلی گلیڈ. یونیورسٹیز میں ہم جاتے ہیں، بہت آڈینس آتی ہے مسجد میں، یونیورسٹیز کی مساجد میں. یہاں ڈی ایچ اے کی مساجد میں اب یوتھ بہت نظر آتے ہیں. بحریہ میں رہتا ہوں، وہاں یوتھ بہت نظر آتا ہے ماشاءاللہ، اچھی بات ہے، اٹس گڈ، یہ انکریجنگ بات ہے. یہ پہلا سینیریو کہ ایک بندہ کانسٹنٹ حرام میں ہے تو وہ کہتا ہے میں نماز پڑھ کے کیا کروں، تو یہ ایک بہت بڑا وسوسہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سینیریو جیسے میں نے بتایا پرسن ایڈکٹیڈ ٹو سنز، اس کو بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ یار نماز بھی پڑھ رہا ہوں پھر بھی گناہ نہیں چھوٹ رہا، تو فائدہ کیا نماز کا. تو یہ ایسے نہیں سوچنا آپ نے. ٹھیک ہے، نماز ایک فرض کام ہے، کم از کم فرض تو پورا کریں نا جا کے. باقی وہ اس کے فوائد کہ وہ گناہ چھڑوا دے، وہ آپ کو سکون دے دے، راحت دے دے، یہ سیکنڈری بات کی باتیں ہیں، پہلے فرض تو جا کر پورا کریں نا. تو یہ بھی ایک وسوسہ ہے. دین a person involved in an environment that doesn't foster good deed، یہ ایک ریزن ہوتی ہے. کئی لوگ ہیں وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ نماز کے قائل بھی ہیں، لیکن جب وہ کسی کارپوریٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا جاب کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا کسی جگہ پر ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، کہیں پڑھ رہے ہیں،
تو وین دے سی اراؤنڈ دیم کوئی نماز ہی نہیں پڑھ رہا, مطلب نہ کوئی اہتمام ہوا ہوا اس جگہ پہ نماز کا, تو آہستہ آہستہ ان کی بھی چھوٹنے لگتی ہے, آہستہ آہستہ وہ بھی پھر نماز سے دور ہونے لگتے ہیں. تو دین اگین انہیں چاہیے تو یہ ہے کہ وہاں پر کوشش کریں نماز کے کسی اہتمام کی, انتظام کی کوشش تو یہ کرنی چاہیے, اور بلکہ دوسروں کو بھی انکریج کرنا چاہیے اس پہ, لیکن ریگارڈ لیس خود تو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. تو دس از آلسو ون آف دا ریزن کہ آپ کی کمپنی آپ کو بہت افیکٹ کر دیتی ہے اور آپ کا انوائرمنٹ بہت افیکٹ کر دیتا ہے. چوتھی ریزن ہے, یہ ایک ریزن ہمارے سامنے آئی, بڑی انٹرسٹنگ ریزن. کچھ لوگ اس لیے نہیں نماز پڑھتے یا دین اس لیے نہیں سیکھتے کیونکہ ان کے بیک آف دا مائنڈ ایک فیئر ہوتا ہے. وہ فیئر یہ ہوتا ہے کہ یار اگر ابھی ہم نے نماز پڑھنی شروع کر دی تو ہم نیک بن جائیں گے, اور نیک بن جائیں گے تو موجیں ختم ہو جائیں گی, مزے ختم ہو جائیں گے. یہ ہے, کئی نوجوانوں نے مجھے بتایا, مطلب اٹس ویری سرپرائزنگ, یعنی دے ڈونٹ وانٹ ٹو لرن دین بیکاز دے فیئر کہ بس وہ ریلیجس محفلوں میں جانے سے, ریلیجن لرن کرنے سے یا نمازیں پڑھنے سے نا پھر ہماری ساری چیز چھوٹ جائے گی. تو دے آر ناٹ ریڈی یٹ, دے سے وی آر ناٹ ریڈی یٹ فار دس. اور یہ دین اگین کتنی خطرناک بات ہے, یعنی ایک فرض کام کو یہ کہہ کے چھوڑنا کہ وی آر ناٹ ریڈی یٹ. تو پھر دیکھیں ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہو جائے, اللہ کبھی ہدایت ہی نہ دے. کئی لوگوں کی سٹوریز ہم سنتے ہیں, دے کیپٹ سیئنگ وی آر ناٹ ریڈی یٹ, وی آر ناٹ ریڈی یٹ, وی آر ناٹ ریڈی یٹ. بڑھاپا آ گیا, بڑھاپے میں فالج ہو گیا, نماز پڑھ ہی نہیں سکتے. سوچا تھا بڑھاپے میں پڑھیں گے, بڑھاپے میں بیماری ایسی کوئی آ گئی کہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے, توفیق ہی نہیں نماز کی. کئی ایسی سٹوریز ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ اس جملے سے اللہ ناراض ہو جائے. بہرحال یہ بھی ایک فیئر ہوتا ہے لوگوں کا, ٹھیک ہے, کہ آئی کانٹ کم رائٹ ناؤ. یا کچھ لوگوں کا یہ فیئر ہوتا ہے کہ یار لوگ میرا مذاق اڑائیں گے, لوگ کہیں گے یو آر ٹو ریلیجس اف یو آر پریئنگ. تو بہرحال یہ آپ کے سامنے میں نے کچھ ریزنز رکھی ہیں, انشاءاللہ ان کو ہم ایڈریس کرتے رہیں گے. ایک اور ریزن ہے پرسن ہو از افریڈ ٹو لیو کمفرٹ زون. یہ بہت کامن ریزن ہے. کچھ لوگ بس فلو میں زندگی گزار رہے ہیں اور کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا چاہتے. کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں آپ کی ایک روٹین ہے, بہت کمفرٹیبل روٹین ہے, پلیجریبل روٹین ہے, موجیں کر رہے ہیں آپ. اب بیچ میں اذان ہوتی ہے تو گلٹ آتا ہے, یار وضو کرنا پڑے گا, پھر مسجد جانا پڑے گا, ایک گلٹ سا آتا ہے, ٹھیک ہے. تو لوگ اس گلٹ کو سالو کرنے کے لیے پھر نماز ہی نہیں پڑھتے, کہتے ہیں بس چھوڑو بعد میں دیکھی جائے گی. تو یہ لاپرواہی ہے جو ہم میں بھی تھی کسی دور میں, یہ لاپرواہی ہوتی ہے لوگوں میں, ٹھیک ہے. تو لاپرواہی بہت بڑی ایک ریزن بن جاتی ہے کہ انسان پھر پڑھتا ہی نہیں, انسان کہتا ہے بس ٹھیک ہے جانے دو. تو یہ ساری ریزنز ہیں, ان کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے, ایڈریس کریں گے. یہ بڑی جینون ریزنز ہیں, اور انشاءاللہ ڈونٹ وری, آفٹر اٹینڈنگ دس فل سیریز آپ میں بہت موٹیویشن آئے گی, بہت فرق آئے گا, آپ کی نماز میں بہت جان آئے گی انشاءاللہ. آئی ہیو سین اٹ مائی سیلف, ٹھیک ہے. تو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں, پیور احادیث سے دیکھتے ہیں کہ نماز کیا ہے, نماز کے فوائد کیا ہیں, نماز پڑھنی کیسے چاہیے, وغیرہ وغیرہ. سب سے پہلی حدیث, پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, The first matter that the slave will be brought to account for on the day of judgment is namaz. If it is sound, then the rest of the deeds will be sound, and if it is bad, then the rest of the deeds will be bad. اب دیکھیں کتنی کلیئر کٹ بات ہے, صحیح حدیث ہے کہ سب سے پہلے قیامت والے دن سوال نماز کے بارے میں ہوگا. نہ ڈگریز کے بارے میں ہوگا, نہ پیسے کے بارے میں ہوگا, نہ کسی اور چیز کے بارے میں ہوگا. سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. جس کی نمازیں ٹھیک نکل آئیں اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک ہوں گے, جس کی نمازیں ٹھیک نہ نکلیں اس کے باقی معاملات بھی ٹھیک نہیں نکلیں گے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ دیکھو میتھس اور انگلش ٹھیک کر لو, باقی سبجیکٹس ٹھیک ہو جائیں گے, کیونکہ میتھس اور انگلش بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے باقی سبجیکٹس. تو میں آپ کو کہوں کہ دیکھو میتھس اور انگلش ویک نہیں ہونی چاہیے, اس میں آپ کو سکور اچھا کرنا ہے اور اس میں آپ کو محنت کرنی ہے, باقی سبجیکٹس خود ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ اب دیکھیں ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ نماز کی خیر ہے, معاف ہو جائے گی, حقوق العباد اصل میں اسٹرانگ ہونے چاہیے. میں آپ کو سچ بتاؤں, جس بندے کی نمازیں ٹھیک نہیں ہیں نا اس کے حقوق العباد بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ ایک ڈسیپشن میں ہے کہ اس کے حقوق العباد ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں, لیکن اس کے حقوق العباد ٹھیک نہیں ہیں. اس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہو سکتی ہے حقوق العباد ٹھیک ہونے کی, اس کے حقوق العباد ٹھیک نہیں ہیں. حقوق العباد سٹارٹ ہی فیملی سے ہوتے ہیں. اگر وہ بندہ باہر والوں کے ساتھ اچھا ہے, فیملی والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا, نہیں ہو سکتے حقوق العباد ٹھیک. انٹر ریلیٹڈ ہے, کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں دونوں چیزیں؟ ہاں یہ الگ بات ہے,
کوئی نان مسلم ہے وہ بائی نیچر بہت اچھا انسان ہے، جیسے ابو بکر صدیق اسلام لانے سے پہلے اچھے انسان تھے، یہ ممکن ہو سکتا ہے، ایک اچھا انسان ہے، اس کی ڈیلنگز اچھی ہیں، لیکن نماز پڑھ کے انشاءاللہ مزید ڈیلنگز اچھی ہو جائیں گی۔ لیکن مسلمان کی جہاں تک بات ہے تو یہ کہنا کہ حقوق العباد کا سوال زیادہ ہوگا، نماز کی خیر ہے، نماز اللہ معاف بھی کر دے گا، یہ قرآن و حدیث میں کہیں کانسیپٹ نہیں ملتا ہے، بلکہ ون آف دا بگ ریزنز لوگوں کے جہنم میں جانے کی وہ نماز چھوڑنا ہے۔ سورہ مدثر کی آیا ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا وٹ براٹ یو ہیئر، تمہیں کیا چیز یہاں پہ لے آئی، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے جلال کے ساتھ آئیں گے، وہ ایک پورا سین ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شن کو جب ایکسپوز کیا جائے گا، یہ ایک متشابہات میں سے کہ اللہ کی شن کیا ہے، تو اس آیت میں ہے کہ تمام مومنین سجدے میں گر جائیں گے، کچھ لوگ نہیں گر پائیں گے، ان کی کمر اکڑ جائے گی، تو کیا قرآن میں ہی ہے، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم سجدہ کیوں نہیں کر رہے، تو پھر جواب بھی ملے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے تو آج سجدہ کیسے کر لیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو دیکھیں قرآن و حدیث سے یہ کہیں سے نہیں ملتا کہ نماز کی خیر ہے اور حقوق العباد میں اچھا ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ملتا ہے کہ اخلاق اتنے امپورٹنٹ ہیں، حقوق العباد اور اخلاقیات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ایک اچھے اخلاق والے انسان کو ایک عابد پر فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو انسان فجر اور عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے نا، تو اس کی گواہی دے دو منافق نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں بیڈ ایگزامپلز آر دیئر، جو کہ ہم کوٹ کرتے ہیں کہ نہیں میں نے تو فلانے کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھتا ہے لیکن وہ چرس کا کاروبار بھی کرتا ہے، وہ ڈرگز کا کاروبار بھی کرتا ہے۔ بھائی وہ ایک بدترین ایکسیپشن ہے۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جب ہم نے ریلیجس بندے کی مثال لینی ہوتی ہے نا تو ورس کو اٹھاتے ہیں، اور جب دنیاوی بندے کی مثال دینی ہوتی تو بیسٹ کو اٹھاتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے۔ میں آپ کو مثال دے دوں، جب ہم نے ویسٹ ورسز ایسٹ کو کمپیئر کرنا ہوتا ہے نا، ویسٹ کے بیسٹ بندے کو اٹھاتے ہیں، ایسٹ کے ورسٹ بندے کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھ لو یہ حال ہے ان کا نمازیوں کا۔ بھائی ایکسیپشنز آر دیئر، ہو سکتا ہے ایک بندہ نمازیہ منافق ہے، ہو سکتا ہے، اب اللہ اس کے دل میں گئے تو اللہ کو پتہ ہے، اگر وہ ڈرگز کا کاروبار کر رہا ہے اس کا وہ جواب دے گا، لیکن ہم جنرلی یہ بات کر رہے ہیں جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس میں بہت خیر ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، بٹ جنرلی اسپیکنگ اے پرسن ہو پریز ہی از اے گڈ پرسن، ہی اور شی از اے گڈ پرسن، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کا جو نام ہے اس کو مائنڈ میں لانا بڑا ضروری ہے نماز پڑھتے ہوئے۔ میں انشاءاللہ آپ کو نماز پڑھنے میں سب سے خوبصورت چیز انشاءاللہ نماز پڑھنے میں کہ نماز میں خشوع و خضوع کیسے لایا جائے، اس میں بہت ضروری ہے اپنے ایموشنز کو لانا باہر، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو 3 ایموشنز بتاؤں گا جن سے آپ کی نماز بہت بہتر ہوگی۔ تو ان ایموشنز کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کچھ نام آپ کو مائنڈ میں لانے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا ایک نام ہے المؤمن۔ المؤمن کا مطلب ہے the one who gives امن اینڈ سیکیورٹی۔ اللہ وہ ذات ہے جو امن دیتا ہے، اللہ وہ ذات ہے جو سیکیورٹی دیتا ہے۔ تو جب آپ مصلے پہ کھڑے ہوں تو ساری ٹینشنیں چھوڑ دیا کریں، ریسٹ ایشورڈ، جتنے پینڈنگ کام ہیں، جتنے لوگ آپ سے جھگڑا کیے ہوئے ہیں، جتنے لوگ آپ کو ٹارچر دے رہے ہیں، مینٹل ٹارچر، ریسٹ ایشورڈ، جو بزنس پھنسا ہوا ہے آپ کا، ریسٹ ایشورڈ، جتنے مسئلے آپ کے پھنسے ہوئے ہیں، مصلے پہ کھڑے ہو کے آپ اللہ کے امن کے نیچے آ گئے ہیں، اللہ کی سیکیورٹی کے نیچے آ گئے ہیں۔ لٹرلی آپ کے اوپر ایک زون کھل گیا لائٹ کا، ٹھیک ہے۔ اب وہ سالو ہونے کے چانسز ہیں۔ یہ فکر کرنا کہ میں جلدی جلدی پڑھ لوں، مجھے کوئی کام ہے، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس ذات کے سامنے میں کھڑا ہوں اس نے وہ کام کرانا ہے، یہ کیوں نہیں سوچتے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں ہر کام کے لیے ایفرٹ ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، یہاں پہ جو ینگسٹر جم جاتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، جم جا کے کتنی محنت ہے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے محنت؟ اینگلز جب تک نہیں ٹھیک آپ کے ایکسرسائز کے، آپ کی باڈی نہیں بن سکتی۔ اینگلز ٹھیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ محنت ہے۔ مائنڈ مسل کنیکشن لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں؟ مائنڈ مسل کنیکشن نہیں ہوگا، جتنا مرضی جم جاتے رہے باڈی نہیں بنے گی۔ تو وہاں پہ اتنی محنت ہے، مائنڈ مسل کنیکشن بھی ہے، اینگل بھی ٹھیک کرنا پڑتا ہے، ایکسرسائز بھی بڑی دبا کے کرنی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح نماز میں ہے، جب تک نماز میں بھی وہ مائنڈ اور اسپرچول کنیکشن نہیں کریں گے، نماز جو ہے آپ کو فائدہ نہیں دینے والی۔ اسی طرح جب تک نماز میں خشوع و خضوع نہیں لائیں گے،
جب تک نماز میں محنت نہیں کریں گے، ایموشنز نہیں لائیں گے نماز میں، تو زندگی میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن میں محنت کرنی پڑتی ہیں. نماز از دی پرائمری تھنگ جس میں محنت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو محنت کرنے کے لیے ایموشنز کو ذرا ابھاریں اپنی نماز میں، ایموشنز کو جگائیں. یو آر این ایموشنل بینگ، تو ان ایموشنز کو باہر لایا کریں نماز میں. ٹھیک ہے، تو ون آف دی ایموشنز وہ کیسے لائے جا سکتے ہیں ایموشنز کو باہر؟ ون آف دا ویز کہ اللہ کا جو ایٹریبیوٹ ہے المؤمن، کہ اب میں اس ذات کے سامنے کھڑا ہو چکا ہوں جس نے مسئلے حل کرنے ہیں. کس بات کی ٹینشن ہے؟ کام ہی اس نے کرانے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ جب مصلی پہ کھڑا ہوا کریں تو فیل کیا کریں اس امن کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ جو امن دے رہا ہے اللہ آپ کو، اس کو فیل کیا کریں. ٹھیک ہے، مصلی پہ کھڑے ہو کے چاہے 2-3 سیکنڈ خاموش رہ کے فیل کیا کریں. نماز اس سے نہیں ٹوٹتی. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک وہ پڑھ کے 5 سیکنڈ بے شک خاموش ہو جائے کریں اور اس سیکیورٹی کو فیل کیا کریں، میں کھڑا کہاں پہ ہوا ہوں.